باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایثار والمواساتی، ایثار اور ہمدردی کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، الحشر سورت آیت 9 نمبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ یہ ان کا بیان ہے کہ جو نیک لوگ خود اتنا فاقہ کش ہیں مگر دوسروں کی مفلسی میں، دوسرے کی خدمت، دوسرے کو کھانا کھلانے میں سبقت لے جانے پر کوشش کرتے ہیں، اور حالانکہ خود اتنے شدید محتاجی کی ہوتی ہے کہ وہ محتاجی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی پڑی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ خود بہت محتاجی ہے مگر وہ دوسروں کی ہمدردی کو اپنے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ زیادہ تکلیف میں ہے، پھر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ایک آیت مبارکہ وقال اللہ تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الدہر سورت 8 نمبر آیت مبارک، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو۔ نیک لوگ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو بھی، جن کے اور یتیموں کو بھی، اور اسیروں کو بھی، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کی والدہ نہیں ہے، جن کی جو جیلوں میں قید ہے، ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں رضائے الہی کے لیے۔ یار چاہے جتنا بڑا بھی کوئی شخص گناہ گار ہو مگر وہ ہے تو مسلمان ہی نا، ہے تو انسان ہی نا، چاہے جتنا بڑا بھی گناہ کر کے وہ جیل میں گیا ہو، ایک مسلمان کو اللہ کی محبت میں اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ آیت مبارک سی آپ کے سامنے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو اسیر ہیں، جیلوں میں ہیں اور قیدوں میں ہیں، ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعۃ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 3 آدمی کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے کھانا خرید رہے ہوں نا، جہاں ہم 5 روٹیاں 3 شخص کے لیے خرید رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے 10 روپے اور ڈال کے 6 لے لیں، تاکہ 3 کے لیے ہو جائے، اور بچے تو جانوروں کے لیے بھی ہو جائے، فالتو جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے۔ مکوڑے کیڑے کے لیے رس جب خریدو تو رس بھی اپنے لیے، اگر ایک رس خریدو دوسرا کیڑوں کے لیے بھی خرید لو۔ اور اسی طرح جب گھر میں کھانا بنے تو ضرور آپ بتائیں کہ بلیوں کے لیے بھی الگ ایک روٹی پکانی چاہیے، کتوں کے لیے بھی ایک روٹی پکانی چاہیے، اور پرندوں کے لیے روزانہ دانہ ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری تربیت، ہمارا نظام سب ایثار پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت رضا ہے، دنیا حاصل نہیں۔ میں ایک اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے کوئی شخص، تو اسے پہلا کپڑا اس کے والدین پہناتے ہیں، وہ خود نہیں پہن سکتا، اور جب وہ پوری زندگی کما کر جمع کر کے سب کچھ کر کے جب وہ جاتا ہے تو اس کو اچھاڑا، اس کا جو اچھاڑا ہوتا ہے، جو اس کا کفن ہوتا ہے، تو وہ اس کے رشتہ دار اسے پہناتے ہیں۔ اس نے پوری زندگی کما لیا مگر اسے کفن بھی اپنے پیسوں سے نصیب نہیں ہے۔ ان کو اندازہ لگائیے، یار میں پوری زندگی کماؤں، اس کے بعد میں اپنے تن پر آخری وقت پہ بھی میں اپنے پیسے نہ لگا سکا، تو بتاؤ وہ پیسے میں نے کس کے لیے کمائے؟ میں کیوں بھاگتا رہا، کیوں لوگوں پر ظلم ڈھاتا رہا، کیوں کسی کی جیب کاٹتا رہا، کیوں کسی کے بچوں کا حق مارتا رہا،
کیوں میں نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی، جب مجھے میری حقیقت یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تو میرے والدین نے مجھے کپڑا دیا، جب میں دنیا سے جاتا ہوں تو میرے رشتہ داروں نے میرے اچھاڑا دیا، میں خود کفن خرید نہیں سکتا، تو پھر یہ بتاؤ پھر میں کیوں کسی پر ظلم ڈھاؤں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر تیاری کرنی چاہیے۔ جب کسی کے لیے کھانا لیں تو ہمیں ایک تیسرے کو بھی شامل، 2 کے لیے لیے تو حضور نے فرمایا وہ تیسرے کے لیے کافی ہے، 3 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ مل کر جب 3 کھاؤ گے اللہ برکت بھی ڈال دے گا اور وہ 3 شخص کے لیے کافی بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم 3 کے لیے خریدیں تو وہ 4 کے لیے بھی شامل کر لینا چاہیے، اور وہ ذہن بنانا چاہیے چلو کوئی، اکثر جب میں کسی کے لیے کوئی کھانا وغیرہ کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ یار 1 روٹی جانور کے لیے خرید لوں، کچھ روٹی ان کو اپنا چھوٹے چھوٹے کر کے تاکہ یہ جو کیڑیاں وغیرہ ہیں ان کو ڈال دوں۔ یقین مانو یہ میرا خود بھی عمل ہے، تمام دوستوں کو اس کی دعوت خیر بھی دوں گا۔ یہ اس کا زیادہ نہیں لگتا، جہاں 5 روپے کا رس ہے وہاں 10 روپے لگا لو، جہاں 20 روپے کی روٹیاں 30 روپے کی یا 40-50 کی روٹیاں لے لو وہاں 60 روپے کی لے لو، تمہارے برکت پڑ جائے گی اور اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند بھی ہے۔ اور خود فرمائے ہوئے یطعمون الطعام علی حبہ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو بھی، یتیموں کو بھی، اور جو قید میں ہے اسے بھی۔ صاحب ہمیں چاہیے ہمیں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، ہمیں چاہیے کہ یتیموں کا بھی خیال رکھیں، اور جو جیلوں میں ہیں ان کی بھی تربیت کرنے اور ان کے ساتھ انہیں بتانے کے لیے یار تم ہے تو مسلمان نہ، اسے اتنا احساس دلائیں کہ اسے اپنی کوتاہیوں پر خود اتنی پشیمانی ہو اور اتنی وہ شرمندگی ہو کہ جب وہ باہر آئے تو وہ ایک مکمل انسان بن کر آئے، یہ نہ ہو کہ پھر وہ دوبارہ وہی عمل کر کے پھر وہ واپسی چلا جائے۔ یہ ہمارا ہم تمام لوگوں پر ہے کہ ہم جتنا حسن سلوک کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔